وائس نوٹ میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب عورت دوسری شادی کرتی ہے تو اس کی جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، تو کیا وہ ستیلے باپ سے پردہ وہ لڑکیاں کر سکتی ہیں؟ اس میں جو ہے اسلام میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور جب دوسری شادی عورت کرتی ہے تو وہ بچے اپنے اصل باپ کے پاس کب تک آ سکتی ہیں؟ بھی آ سکتی ہیں، نہیں آ سکتی؟ اس میں پھر اسلام میں کیا اس کی اہمیت ہے؟ اور عدالت میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب جو عورت دوسری شادی کرتی ہے تو اس کا جب ستیلا باپ ان بچوں کا آ جاتا ہے تو وہ بچے اپنے جو بیٹیاں بیٹے اپنے اصل باپ کے پاس جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں نا معاشرے کے لحاظ سے تشکیل پاتی ہیں اور ان کا تعلق عرف کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اسلام کے اندر، دین کے اندر کسی چیز کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن معاشرے کے اعتبار سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو بہت سارے منفی پہلو نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے پھر اس کے اندر نا کو تھوڑی قید لگانا پڑتی ہے۔ مثلا ایک خاتون ہے، جب اس نے کسی مرد سے نکاح کیا تو اس کی سابقہ جو اولاد ہے نا وہ بھی اب نئے خاوند کے حوالے سے وہ ایک محرم کا درجہ ہی رکھتی ہیں۔ یعنی یہ جس مرد سے اس خاتون نے نکاح کیا وہ مرد اب کبھی بھی ان بچیوں سے شادی نہیں کر سکتا، چونکہ ازدواجی تعلق قائم ہو گیا تو ازدواجی تعلق قائم ہونے کے بعد جناب یہ بچیاں اس کے لیے محرم ہی ہوتی ہیں۔ لیکن عصر حاضر کے اندر بہت سارے ایسے دارالافتاء کے اندر واقعات آ چکے ہیں کہ جہاں یہ معاملہ پایا جاتا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے، ستیلا باپ کہہ لیں اس کو، کوئی بھی آپ نام دے لیں، تو وہ اپنی بچیوں کے حوالے سے نا جو ستیلی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے نا کوئی اچھا پہلو نہیں نکلتا۔ بہت سارے فسادات والے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ان سے پردہ ہی کریں۔ ہوں گی تو محرم اس کے لیے، یعنی نکاح تو ان سے نہیں ہو سکتا، لیکن نکاح نہیں ہو سکتا تو ایسے معاملات جو ہمیں سننے دیکھنے کو ملتے ہیں نا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچیاں اس سے پردہ ہی کریں اور مناسب طریقے سے پردہ کریں۔ مناسب طریقے سے مراد یہ ہے کہ اگر بالکل واضح طور پر جناب جیسے ہی باپ گھر میں آیا، ستیلا باپ ہے، جیسے ہی گھر میں آیا تو یہ جناب گھونگھٹ بنا کے کسی اور کمرے میں چلی جائیں گی نا، تو بھی ایک باپ کے لیے نا ایک بڑا عجیب سا مسئلہ نکلے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ مجھے اپنا سمجھتی نہیں، اور یہ نا موقع محل کو دیکھا جاتا ہے کہ باپ ہے کیسا، یعنی وہ جو پالنے والا ہے، پالنے والا ہی اس کو کہیں گے، حقیقی باپ تو نہیں ہے، ستیلا باپ ہے، تو اگر تو اس کا رویہ کچھ مناسب ہے تو پھر مناسب درجے کا پردہ کر لے، اور اگر وہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی فاسق ہے، کوئی فاسق مولن جس کو کہا جاتا ہے، ایسا مسئلہ ہے تو پھر سخت قسم کا پردہ اس سے کریں۔ بہرحال یہ موقع محل کی مناسبت سے۔ رہی بات یہ کہ کتنی دیر تک بیٹیاں یا بیٹے اپنے باپ کے پاس رہیں گے طلاق ہو جانے کے بعد، یا پھر اپنی ماں کے پاس کتنی دیر تک رہیں گے، تو اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ جب تک بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، شریعت نے حکم لگایا ہے کہ بچے اتنی دیر تک ماں کے پاس رہیں، اور جب ماں کی ضرورت کوئی زیادہ نہیں رہتی ہے، ماں کی ضرورت تو آخر دم تک رہتی ہے۔ اللہ کرے کہ جب یہ لوگ طلاق والا معاملہ کرتے ہیں تو سوچ لیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر کیا گزرے گی۔ بچوں کو ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو باپ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ گھر ختم کرنے سے پہلے یہ ایک لمحے کے لیے ضرور سوچ لینا کہ ہمارے بچوں کے اوپر کیا گزرے گی۔ بہرحال جب تک ایک ظاہری طور پر ماں کی ضرورت ہوتی ہے تو بچوں کو ماں کے پاس ہی رکھا جائے۔ عدالت اس کا فیصلہ کر دیتی ہے جناب کہ 10 سال تک، 8 سال تک، یا بعض دفعہ 17 سال تک، بالغ ہونے تک بچے ماں کے پاس رہیں گے، اس کے بعد یا پھر یوں سمجھیں کہ سمجھدار ہونے تک بچے ماں کے پاس رہیں، اس کے بعد پھر اپنے باپ کے پاس۔ اور اصل جو حقیقی معنوں میں اولاد جو ہوتی ہے نا، یہ مرد کے پاس ہی آتی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ والد کے اوپر یہ لازم ہے اولاد کے حوالے سے اور بیوی کے حوالے سے تمام قسم کے اخراجات اٹھانا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمیں موصول ہوا، ایک بہن پوچھ رہی ہیں کہ میں نے حساب لگوانا تھا میرے اور میرے ہسبینڈ کا، میرے ہسبینڈ مجھے بار بار طلاق کی دھمکی دیتے ہیں،
ابھی 15 ماہ ہوئے ہیں ہماری شادی کو، میرے شوہر نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائے اور کوئی حساب وغیرہ لگا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی باتوں کی وجہ سے جو خواتین بیٹھی ہوتی ہیں نا، یہ مسائل سن کے وہ کہتی ہیں ہم نے نکاح ہی نہیں کرنا۔ یہ جب خاوند طلاق کی دھمکی دے رہا ہے، وہ جتنے جوڑے ہوتے ہیں نا ان کو جب خوش نہیں نہ دیکھتی تو وہ کہتی ہیں جی ہم نے نکاح ہی نہیں کرنا۔ اور یہ دیکھیں نا، کوئی اچھی بات نہیں ہے ایسا معاملہ کرنا۔ خاوند کو بھی چاہیے ایسے ہی فضول میں، بھئی دھمکی دینے کے لیے اور تھوڑی چیزیں ہیں، یہ طلاق کی دھمکی ہی دینا اور پھر گھر سے نکال دینا، خدا کا خوف کریں یار۔ جس خاتون نے اپنا سب کچھ آپ کو دے دیا، اپنی ایک خاتون کے پاس عزت ہی ہوتی ہے نا، تو وہ عزت ہر چیز اس نے آپ کے اوپر قربان کر دی، اور آپ نے کوئی، اللہ نہ کرے میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں تھوڑا سا سخت، کہ آپ نے کوئی ٹیشو پیپر سمجھا ہوا ہے اس کو، استعمال کیا اور اس کو پھینک دیا۔ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، اور مستقبل میں جناب دوسرے لوگوں پر اس کا کیا اثر جائے گا، اور ایسا معاملہ کبھی نہ کریں۔ گھر کے اندر جا کے طلاق کی دھمکی دینا یہ بزدلی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کسی کی بیٹی کو لے کے آئے ہیں نا تو اس کو شہزادیوں کی طرح رکھیں۔ دیکھیں باپ تو بیٹی کے نخرے اٹھاتا ہے نا، تو جس طرح وہ اپنے گھر کے اندر رہتی تھی یہاں پر اس کو اتنا سکون دے کہ وہ اپنے گھر کو بھول جائے۔ لیکن معاملات بڑے عجیب ہیں، آپ کے خاوند کو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ پروگرام اس کو دکھائیں، خدا کا خوف کریں، اپنے معاملات کو شریعت کے عین مطابق گزاریں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے ہر بندے کو۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے کسی برتن کے اندر کچھ پینے والی چیز استعمال فرمائی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ عائشہ آپ نے کہاں سے پانی پیا ہے، یعنی کس جگہ پر آپ نے منہ مبارک لگا کے پانی پیا ہے، تو اسی جگہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ باتیں اگر ہم تک نہ پہنچتی، یہ ام المومنین کا پوری امت کے اوپر احسان ہے۔ کچھ لوگ اس کو عجیب معنی میں لیتے ہیں، جی گھر کی باتیں کیوں بتائیں، ظاہر ہے ماں بچوں کو نہیں سمجھائے گی تو کون سمجھائے گا۔ تو یہ ہماری روحانی مائیں ہیں کہ جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی ہمارے سامنے بیان کی کہ ہمیں جینے کا سلیقہ آ جائے۔ اور جب کوئی بندہ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یقیناً ثواب بھی پائے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان ہے۔ اور قیامت کے دن جو اخلاقیات کے حوالے سے سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی میزان کے اندر، وہ ہمارا بیویوں کے ساتھ سلوک ہوگا۔ تو ذرا ہوش کے ناخن لیں کہ اگر وہاں پر ہی حسن سلوک نہ نکلا تو کیا بنے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اپنے اہل کے حوالے سے بہترین ہے،